ماشاءاللہ. حدیث میں جو فرمایا نا کہ بہترین کام جو ہے اس کا میانہ روی کے متعلق فرمایا. اب جو آپ نے فرمایا اس میں یہ کہ میانہ روی اگر رکھے گا وہ اور میانہ روی سے اپنی لائف گزارے گا تو انشاءاللہ الرحمن محتاج نہیں ہوگا. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ محتاج سدا سکھی رہتا ہے. محتاج شخص کون ہے؟ جو اس کو اگر مال کے اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں تو خرچ میں وہ غور کرے گا کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. اتنا جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے کہ آخری دنوں میں جو ہے وہ مانگتا پھر رہا ہے. وہی بیلنس کرنا ہے اپنی لائف کو, اپنی سیلری کو, اپنی زندگی کو. اگر لباس پہن رہا ہے, اگر اللہ نے دیا ہے, دیکھیں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1500 درہم کا میں نے پڑھا, 1500 درہم کا لباس پہن کے نماز پڑھتے تھے. وہ نماز کے لیے رکھا تھا, نماز کے لیے رکھا تھا کہ لوگوں سے ملتے ہیں تو قیمتی کپڑے پہنتے ہیں, اور جب میں اللہ سے مل رہا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں, اللہ سے ملاقات ہے یہ, تو پھر جو ہے وہ میں 15 قیمتی لباس کیوں نہ پہنوں. یہاں معاملہ برعکس ہوتا ہے. عموماً ہم نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں, فجر میں بہت حال برا ہوتا ہے. وہ نائٹ سوٹ میں آ کے فجر بھی ہو رہی ہے, لیکن نائٹ سوٹ میں کبھی پارٹی میں نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے وہ. تو اس میں یہ کہ بس بیلنس کرنا ہے, میانہ روی اختیار کرنی ہے, اور اگر اس کا خیال کریں گے. اور جب بچوں کی اگر عادت پڑ گئی نا یہ کہ ہوٹلنگ کرنی ہے, آج کل تو ہوٹلنگ کے دور کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہو گئی جناب کہ ابھی آن لائن آپ نے منگوا لیا, کھانا کھایا, اب جہاں سبزی بنی ہے رات میں کچھ نہ کچھ آنا ہے, یا جو ہے وہ اپنے موڈ کے مطابق کھانا نہیں بنا, اس سے کیا ہوگا کہ اپنا پیٹ بھی خراب ہوگا. ظاہر ہے جو کمرشل بنتے ہیں نا اس میں نہ اس طرح کے آئل استعمال ہوتے ہیں, نہ اس طرح کا میٹ استعمال ہوتا ہے, نہ اس طرح کی اور چیزیں اسپائسیز استعمال ہوتی ہیں, کیونکہ وہ اپنے یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے مارکیٹنگ کرنی ہے اور اپنا منافع کمانا ہے. رات 12-1 بجے پیزا کھائیں گے آپ اور پھر سو جائیں گے تو ہضم ہوگا کب؟ پھر کہیں گے پیٹ میں درد ہے, پھر تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی جانا ہے. ہم تو جاگیں گے نا صبح تک, تو پھر وہ کھا لے, مگر روز روز کھا رہا ہے, اور روز روز الگ الگ چیزیں, پھر اپنا بجٹ بھی خراب ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بات صحیح ہے کہ گھر والوں کی جیسا تو کوئی نہیں بنا سکتا نا, صاف ستھرا ہائیجینک, ہاتھ صاف کر کے, چھری صاف ہے, چمچ صاف ہے, چمچہ صاف ہے, چولہا صاف ہے, تیل اچھا, نارملی گھروں میں تیل اچھا ہوتا ہے, لیکن کمرشلی جو آپ نے فرمایا اس میں اتنا زیادہ, کوئی بہت ہی ہائیجین فوڈ کا دعویٰ بھی کرتے ہوں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ماں جتنا خیال کوئی رکھتا ہوگا. تو یہ اس پر تو پورا ایک سلسلہ ہو, اگر ہم بات کریں گے صرف کلر کی کہ کن کن چیزوں میں جو مضر جو ہے اشیاء ملائی جاتی ہیں. مطلب کلر کی میں بات کر لوں, کھانے پینے اس چیز میں کلر نہیں ہے. فوڈ کلر مہنگے ہوتے ہیں, اتنے سستے نہیں ہیں. فرائی کی ہوئی مچھلی جو آپ کو ریڈ نظر آ رہی ہوتی ہے نا, اس پر کلر چڑھا ہوا ہے. آپ جو بریانی کھا رہے ہیں جو ہے کلر, اس کے اندر بھی کلر ہے. زردہ ہے, اس میں بھی کلر ہے. اچھا, تو چکن کے اوپر بھی کلر لگایا جا رہا ہے. جی ہاں, اچھا, اتنی جگہ پر کلر ہے. اب آپ بتائیں کہ ایک چیز 100, 150, 200 روپے کی مل رہی ہے, کیا اس میں وہ اتنا مہنگا والا فوڈ کلر یوز کر رہا ہوگا؟ تربوز بھی انجیکشن سے لال ہو رہے ہیں. جی جی, اور کڑھائی کھا رہے ہیں, گرین کڑھائی کھا رہے ہیں. آپ خوش ہو رہے ہیں جناب کہ میں گرین کڑھائی کھا رہا ہوں یار, وہ گرین کڑھائی کے اندر بھی گرین کلر ملا ہوا ہے. اوہ اچھا. اب جو ہے ایک جگہ ہم کھانے گئے, میں نے کہا یار یہ تو ہڈی بھی گرین ہو رہی ہے, سب بوٹیاں بھی گرین ہو رہی ہے. میں نے اس سے پوچھا تو وہ اس نے پہلے تو ڈبہ سامنے رکھ دیا, میں نے فوٹو لینے کی کوشش کی, اس نے مجھے روک دیا. اچھا, میں یہ نہیں دکھا سکتے آپ کو. اب وہ مجھ سے ہمیں کہنے لگا یار آپ کچھ اور آرڈر کر دو, کچھ اور آرڈر کر دو. وہ ڈر گیا تھا. ہاں, وہ پہنچ گئے مولانا صاحب, تو ان کو سمجھے تھے ایسے ہی ہے کچھ, یہ تو پڑھے لکھے نکلے. اب اسراف میں اپنی معدے کی بھی خرابی ہے, باڈی کی بھی خرابی ہے, عبادت کے اندر بھی اس کا پھر کیسے دل لگے گا؟ کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں. جب باہر کے فوڈ کھائے گا وہ ایسے, اور جو ہے فاسٹ فوڈ یعنی بہت جلدی والے فوڈ کھانا, اور پھر جو ہے یہ سمجھنا کہ میں صحت مند رہوں, اس طرح پہ دل بھی نہیں لگتا. دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں کھانے کے بعد جب وہ تراویح پڑھنے آتے ہیں, برابر میں کھڑے ہوتے ہیں, بعضوں کا ڈکارے لے رہے ہوتے ہیں, بعض کو جمائیاں آ رہی ہوتی ہیں, یہ ساری صورتیں ہوتی ہیں. تو یہ اسراف یا فضول خرچی. ایک بات اشفاق بھائی اور کہوں کہ بیٹیوں کے لیے خاص طور پر, کہ یہ تو پڑھائی گھر کی ہو جائیں گی, اگر ان کی عادت بن گئی نا روزانہ فاسٹ فوڈ کھانے کی, روزانہ باہر کے کھانے کی, بہت اچھی بات. جو شادی ہوگی جس گھرانے میں, یعنی آپ کے پاس ہے بھی, بات اچھی ہے, آپ کے پاس ہے, آپ اپنی بیٹی کو کھلا پلا رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے. وہ جہاں جائے گی وہاں اگر اس کے مطالبے ہوں گے تو پھر معاملات اس کے لیے جو ہے صحیح نہیں ہوں گے. پھر ان باتوں کا ضرور خیال کرنا ہے. اگر جو ہر چیز کے بارے میں, ہر کھانے کے متعلق میں, اسراف کے متعلق ہم بات نہیں کر رہے, مگر کھانا اتنا کھا لے آدمی کہ الٹی ہو جائے, قے ہو جائے, یہ تو حرام ہے, ناجائز لکھا ہوا ہے اس کو تو. مگر جو ہے اپنے چٹخارے پورے کرنا اور رات کو فاسٹ فوڈ کا جو ہے عادی بنا دینا اپنے بچوں کو, یہ اس کی تو پذیرائی کرنی ہی نہیں چاہیے. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں, یعنی اللہ پاک کا دیا بہت کچھ ہے ماشاءاللہ, ہر طرح سے ویل سیٹ, لیکن ان کے گھر کا بھی رول بنا ہوا ہے. سمجھدار لوگ ہیں نا, وہ بناتے ہیں کہ ہمارے گھر میں روز میٹ نہیں بنے گا, کبھی سبزی بھی بنے گی, ویجیز بھی کھانی ہے,
دالیں بھی کھانی ہیں اور ہم نے جو ہے وہ صبح کی بچی ہوئی روٹی بھی رات کو کبھی کبھی کھانی ہے. حالانکہ نوکر بنا رہے ہیں, آ رہا ہے تازہ تازہ بن سکتا ہے, لیکن نہیں, ہم نے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کروں گا اگر میں نے اسی پر ان کو وہ کر دیا کہ نہیں تازہ تازہ فریش اور روز مٹن چکن پہ ہی رکھیں گے, تو کل کو میں ان کو جب پروفیشنل لائف میں اتاروں گا, یہ اپنی فیلڈ میں جائیں گے تو پتہ نہیں ہے میری طرح کی لائف بنا سکتے ہیں کہ نہیں, ان کو ملے نہ ملے ان کے نصیب. ہر ظاہر ہے کہ ہر کوئی تو اپنے ماں باپ کے لیول کا نہیں ہو سکتا, تو کیا یہ ان سب چیزوں کو مینج کر پائیں گے؟ اس لیے ان کی عادت ہونی چاہیے, اور یہ سب کے سیکھنے کے لیے کہ اپنی اولاد کو ان چیزوں کی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ میانہ روی, سادہ زندگی, سادہ لائف اسٹائل کی بھی عادی ہوں, اور اس طرح سے ان کا ہی بھلا ہوگا انشاءاللہ تعالی, اور وہ بچائیں گے تو فائدہ ہوگا, بچے گا تو فائدہ ہوگا. ضائع بہت ہو رہا ہے. اگر ہم دیکھا جائے تو شادیوں میں بہت ضائع ہوتا ہے. اسی طرح جو چیزیں منگوائی جاتی ہیں اس کے اندر بھی جو چیزیں بچ جاتی ہیں نا, اس کو بعض اوقات اگر آپ کسی فلیٹ سسٹم میں رہتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب وہ کچرا ڈالا جاتا ہے نا تو وہاں کچھ ایسے گوشت آپ کو وہاں ملے گا, یعنی غریبوں کا, کئی غریب اس سے کھا لیں, اتنا آپ کو جو ہے وہ ڈسٹ بین کے اندر جو ہے وہ نظر آئے گا. آج امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے میں بتا رہے تھے کہ ہمارے ملک میں تو, ہمارے وطن میں تو ابھی کم ہے صحیح, لیکن جو باہر کا حال ہے وہ تو بہت برا ہے. آپ بھی دیکھ وہ چکے ہیں. سفرے بچھا دیے جاتے ہیں, پلاسٹک کے دسترخوان ہوتے ہیں, جو کھا لیا اس کے بعد اسی کو لپیٹ دیا, ڈسٹ بین میں جو ہے اس کو ڈال دیا پورے کو. اس کے اندر کھجورے بھی ہیں, اس کے اندر جو ہے گوشت بھی ہے, بہت ضائع ہو رہا ہے. بہت ضائع ہو رہا ہے. یہ جو آج آپ نے موضوع چنا ہے نا, اگر واقعی مدنی چینل کے ناظرین اس کو لے لیں, کئی غریبوں کا بھلا ہوگا, آپ کی اپنی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا. ورنہ یہ ضائع کرنا بالکل درست نہیں ہے, اور اس سے جو ہے اپنے بجٹ پر بھی اثر پڑے گا, ظاہر سی بات ہے. تو اس پر جو ہے ہم سب نے خیال کرنا ہے, ہم جائزہ لیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی اگر زندگی پر غور کریں, ہر معاملے میں, لائٹ پہ دیکھیں آپ تو لائیو مدنی چینل پہ بیان کر دیتے ہیں, کئی مرتبہ بیان کر دیا آپ نے کہ جو ہے زائد لائٹ جل رہی ہے, اس کو آپ بند کر دیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں نگران شورا حاجی شاہد ایک کمرے میں تھے, وہ 2 فین چل رہے تھے, تو ایک فین کے نیچے ہم گفتگو کر رہے تھے. امیر اہل سنت تشریف لائے, مجھ سے فرمایا کہ آپ لوگ اس پنکھے کے نیچے ہیں, یہ مجھے زائد لگ رہا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو بند کر دوں. ان کی ساری, اور ہمیں سمجھا دیا آپ لوگ سب اس کونے میں ہیں, یہ زائد لگ رہا ہے مجھے, میں بند کر دوں. آپ کی توجہ نہیں ہوگی. تو اب آپ جی ہماری توجہ نہیں تھی اس وقت, ہم گفتگو کر رہے تھے, تو آپ نے جو ہے اس کو بند کر. بہت اچھی بات. اب آپ غور کریں کہ ہمارے یہاں کتنی لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں, کتنے پنکھے جل رہے ہوتے ہیں. اچھا, بعض لوگوں پھر وہی ہمارے بجٹ پہ بوجھ بن رہا ہوتا ہے. ظاہر یہ جتنی بھی لائٹ چل رہی ہیں, گیزر چل رہے ہوتے ہیں بلا وجہ, سخت گرمی میں بھی گیزر چل. اچھا, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, اس میں میں ذرا سا احتیاط کا پہلو لوں گا کہ بعض لوگوں سے میں نے سنا, انہوں نے کہا بھائی ہم گیزر بند نہیں کرتے, اس کو تھوڑا سا لو کر دیں. ہم نے دعوت اسلامی میں تو کچھ مہینے فکس کیے ہوئے ہیں. اچھا. ہاں, کہ آپ اس مہینے کے بعد جو ہے وہ اپنے گیزر کو بند کر دیں. سخت گرمیاں جائیں. دعوت اسلامی میں سے کیا مراد؟ مطلب یہ کہ جو ہمارے جامعہ المدینہ ہیں, جو وقفی ہمارے ادارے ہیں, اس کا تو پورا بچت کے مدنی پول بنے ہوئے ہیں. اچھا. ہاں جی ہاں, اور وہ ہر پالیسی کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. میں نے آج منگوائے بھی تھے, آج اس کو ریڈ کیے, تو وہ اور افراد و تفریح سے جو انہوں نے کہا کہ بھائی سردی کے دن میں ایسا نہ ہو کہ گیزر ہی نہ چلے, اور گرمی کے دن میں جو ہے نہ روم کولر چل رہا ہے نہ جو ہے کولر چل رہے ہیں پانی کے, تو ایسا بھی نہ ہو. بالکل. تو اس کی ہم نے, اس سے بچت کریں گے. وہی بات ہے کہ کمانا کمال نہیں ہے, بچانا بھی کمال ہے. صحیح. میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ چندہ کرنا بھی کمال ہے, مگر چندے کو خرچ کرنا یہ بھی بڑا کمال ہے. اور اس کمال کو پھر ہم بجٹ بناتے ہیں اور اس پر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اپنے میموری میں یہ میں نے سنا تھا کسی بزرگ سے, اپنے بڑے سے, کہ کمائنو, یہی والی بات کہ کمائنو تا بدے کے اچھے تو واپڑنو بدے کے نہ تو اچھے. یعنی کمانا تو سب کو آتا ہے لیکن خرچ کرنا سب کو. احمد یار خان صاحب والی بات کہ ہر کسی کو خرچ کرنا نہیں آتا, یہ بہت اہم بات ہے. کالز مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ 25 سے زیادہ